بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ناک کٹ گئی، نہ اپنی خوشی سے آنا نہ اپنی خوشی سے جانا۔ پروفیسر ڈاکٹر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ماموں محکوم مسکینی کے منہ کالا جات زندگی کے ابواب میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آپ حقیقی معنوں میں اب بہرے ہو گئے تھے، یعنی چھوٹے ہوں یا بڑے کسی کی ایک نہ سنتے، حتیٰ کہ خاندان اور اہل محلہ نے ان کے اس بہرے پن کو مکمل قرار دے کر انہیں بہرا ہی نہیں بے بہرا بھی قرار دے دیا تھا۔ جن دنوں سرکار کے ملازم تھے، بقائمی ہوش و حواس ایک ایسی بلا خرید بیٹھے کہ جسے کوئی بینا انسان گاڑی کہنے پر راضی نہ تھا۔ وہ چیز جتنی مشکل سے چلتی، اس سے کہیں زیادہ مشکل اسے روکنے میں آتی۔ پہلے دھکے لگا لگا کر اسے چلاتے اور پھر سہارے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے روکتے۔ تمام اہل خانہ اس چیز کی شکل و صورت اور چال چلن پر متفقہ طور پر معترض تھے اور اسے آگ لگانے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ گھر والوں کا موقف یہ تھا کہ گاڑی تو چلتی کا نام ہے، یہ پہلے تو بنا دھکم پیل چلتی نہیں اور پھر کسی دیوار یا درخت کے سہارے رکتی نہیں۔ معترضین جن میں تمام اہل خانہ شامل تھے، ماں سوائے ماموں محکوم، اس بات پر متفق تھے کہ آئینی ڈھانچے کو اگر گاڑی کہیں تو شرمندگی و ندامت لازم آتی ہے۔ جملہ معترضین اہل خانہ گاڑی کی کربناک آواز سے نہ صرف خوفزدہ تھے بلکہ اس پر سواری کرنے کو طبی اور تہذیبی طور پر مہلک قرار دیتے تھے۔ ماموں مسکینی کی جدید الخیال بیٹیوں کا تو یہ موقف تھا کہ اگر ان کی سہیلیاں انہیں اس خوفناک چکڑے میں لدا ہوا دیکھ لیں تو شاید انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں۔ بیٹیاں والد محترم کے اس حسن انتخاب پر سرد آہیں بھرا کرتی تھیں کہ اس دور جدید میں اس پھٹیچر BMW کو گھر لانے سے ان کی ناک کٹ کر رہ گئی ہے۔ ادھر ماموں مسکینی اپنی اس پسند پر اپنے آپ کو دلی مبارکباد کا مستحق سمجھتے تھے۔ کار پورچ میں رکھے گاڑی نما ملبے کو دیکھتے تو بے اختیار گنانے لگتے، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ جہاں سے کاٹ کباڑ یا کباڑ کاٹ خریدا گیا تھا، ماموں مسکینی اس دکان کو شو روم، جبکہ ان کی قصیدہ بیگم اسے کباڑ خانے کہنے پر تلی ہوئی تھیں۔ چونکہ شوہر کا چاروں ناچار ساتھ دینا ہوتا تھا، اس لیے بڑی غمناک شکل بنا کر گاڑی میں سوار ہوتی، گویا کہ کسی مقام عبرت پر بیٹھی ہیں۔ پروٹوکول کے بغیر پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاتی تھی۔ جب کوئی ندیدہ رشتہ دار یا کوئی مرد خران گاڑی کے اندر جھانکتا تو کونے میں دبکی ہوئی قصیدہ بیگم پچھلی سیٹ پر ایک دم دراز ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی واقف اس شاہکار کے متعلق دریافت فرماتا تو قصیدہ بیگم تو صاف صاف جھوٹ بول دیتی کہ گاڑی ہمارے کلرک ہمسائے کی ہے۔ ماموں محکوم اپنی بیگم ان کے ان لچھنوں پر سخت برہم ہو جاتے اور اپنے ثواب دیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے قصیدہ بیگم کو کلیلم ما تشکرون کی تفسیر بتاتے اور آئندہ پیدل مارچ کی وعید سناتے۔ مرمت کی غرض سے گاڑی پر خاصے روپے نچھاور کر دیے گئے تھے اور موصوفہ بار دیگر صحت مند ہو چکی تھی۔ اپنے ایام صحت میں گھر کا سودا سلف، پوتی پوتیوں کو سیر اور ڈگی وغیرہ میں بقرعید کے لیے بکرا وغیرہ لا کر ماموں مسکینی کے لیے کئی ماہ تک مفید کردار ادا کر چکی تھی۔ ماموں محکوم بھی ان دنوں اپنے تئیں معززین شہر کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ ہر صبح اٹھتے ہی اپنی گاڑی کی ایک نئی خوبی گنوا دیتے تھے۔ مثلاً فرماتے کہ اس قسم کی گاڑی وہی آدمی رکھ سکتا ہے کہ جو رستمی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ ایسی گاڑیاں چلانے سے عزت اتنی مقدار میں نہیں بنتی جتنی مقدار میں صحت بنتی ہے، کیونکہ ان گاڑیوں کی بریک عام طاقت سے نہیں تام طاقت سے دبتی ہے۔ مراد یہ کہ آپ اگر گھٹنوں کے درد کے مریض نہیں تو پرانے ماڈل کی گاڑی چلا کر پہلوان بن سکتے ہیں۔ ادھر نک چڑھی قصیدہ بیگم گاڑی کو اپنا سوکن سمجھتے ہوئے
اس سے نجات کی دعا اور دعا کرتی رہتی تھی۔ وہ اپنی اس گاڑی کو خودکشی کے خواہش مند حضرات کے لیے فی سبیل اللہ وقف کرنے کے لیے تیار تھی۔ بڑی ہی حقارت سے کہتی کہ پہاڑی علاقوں میں ایسی منحوس شکل کی گاڑیاں نسوار کے ڈبے فروخت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ قصیدہ بیگم کے ان ناملائم خیالات میں بچے بھی برابر کے شریک ہو جاتے تھے، مگر ماموں مسکینی ہنسی خوشی گاڑی کے دکھ درد میں شریک رہتے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہنسی خوشی شکل سماعت کی مرہون منت تھی۔ سردیوں میں ماموں مسکینی کی لاڈلی کار صبح سویرے دھکوں کی مدد سے بھی چلنے سے انکاری ہوتی تو تھوڑا سا برا مان جاتے تھے، مگر جب کبھی دھکوں کو خاطر میں لانے سے بھی انکار کر دیتی تو آگ بگلو ہو کر کہتے، جی چاہتا ہے ایک ہتھوڑا اس کے سر میں اور ایک اپنے سر میں ماروں۔ قصیدہ بیگم نہار منہ دھکم پہ دیکھ کر جھٹ سے بولتی، یہ ہتھوڑے کا استعمال فرما کر دیکھ لیں، یہ کمبخت کھٹارا پھر بھی نہیں چلے گا۔ مفت میں طاقت آزمائی ہو رہی ہے۔ سردیوں کے ہر صبح ماموں مسکینی ہمسایوں کو دھکی لگوا کر صبح کی ورزش کے اسباب فراہم کرتے تھے۔ گاڑی کے آتے بھی دھکے کھا کھا کر بگڑ گئی تھیں، طبیعت میں تلون آ گیا تھا، گاڑی کے پہیے ذرا ذرا سے کھڈوں پر رقص کرتے نظر آتے تھے۔ آخر گاڑی تھی، آدمی تو نہ تھی۔ یہ تو آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ اور در حقیقت ماموں جان کی شکستہ حال موٹر میں جنگی جہازوں کی خصوصیات سرایت کر گئی تھی۔ گاڑی کی تھرتھراتی گھن گرج جنگ کا سا سامان پیدل باندھ دیتی تھی۔ گاڑی کی ان شور انگیزیوں پر بچے رونے لگتے تھے۔ کئی بار یہ اڑیل موٹر ماموں جان کی عزت و آبرو کی پرواہ کیے بغیر چوکوں کے عین بیچ ازدحام میں رک جا چکی تھی، پھر گھنٹوں روڈ انسپکٹروں کی طرح پیدل مارچ کر کے مستری ڈھونڈتے، اپنی دادی مرحومہ کا یہ قول زریں دہرایا کرتے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں وہ شخص مارا مارا سڑکوں پر پھرتا ہے۔ مستری بعض اوقات میسر نہ آتے تو ماموں گدا گاڑی کی قیادت میں گھر پہنچتے۔ قبیدہ خاطر قصیدہ بیگم ترش روئی سے استقبال کرتے ہوئے چلاتی کہ اس عزت کی دشمن کو کباڑیے کے حوالے کب کریں گے؟ اس زمانے میں چیز فروخت کر کے واپس کون لیتا ہے؟ ماموں مسکینی جھٹ سے جواب دے کر بیمار کی تیمارداری میں محو ہو جاتے۔ دوران مرمت جہاں سے ایک کار بیکار خریدی تھی، اس کباڑیے کو بے نکت گالیاں دیتے۔ گاڑی کی ہانکا ہانکی سے زچ ہو چکے تو اس کے اڑ اڑ کر چلنے کو غنیمت جاننے لگے تھے۔ ماموں مسکینی کا انداز ڈرائیونگ بھی مستیوں بھرا تھا۔ محلے والوں کو آپ سے اسرائیلی کارروائیوں کی بھرپور امید تھی۔ کانوں کی جوڑی جو عزلت و بیکاری کی زندگی بسر کر رہی تھی، جس کی وجہ سے عقبی گاڑیوں کے ڈرائیور ہارن دینے کے بعد ناکامی کی صورت میں اور بہت کچھ دے دیا کرتے تھے، مگر ماموں مسکینی دونوں کو مساویانہ انداز میں مسترد کر دیتے تھے۔ کئی بار گاڑی حادثے کا شکار ہوئی، تباہ شدہ حصوں کو مرمت کی بجائے رسے ڈال کر باندھ دیتے۔ کئی بار قصیدہ بیگم کی چارپائی سے ادوائن کھول کر لے گئے تھے۔ ماموں مسکینی کے خاندانی مستریوں نے تو یہ کہہ کر انہیں نراس کی گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا کہ آج کل کے نئے نویلے مستریوں میں جنگ عظیم دوم کے ماڈلوں کے پیچ کھولنے کی تاب کہاں؟ اب پیچوں کو کھولنے کے لیے صرف اور صرف ایک عدد بڑا حادثہ درکار ہے۔ جن مستریوں نے یہ موٹر بنائی تھی وہ اس گناہ کی پاداش میں ہیروشیما کے ایٹمی حملے میں آن جہانی ہو گئے تھے۔ غرض یہ کہ گنگے کی رمزیں جاننے والی گنگے کی اماں امریکیوں کی وحشت کی نظر ہو چکی تھی۔ ماموں جب کبھی اس پھٹیچر کو دھونے لگتے تو بھانت بھانت کی بولیاں سننے کو ملتی تھیں۔ کوئی انہیں سروس اسٹیشن چلانے کا مشورہ دیتا اور کوئی اپنے خیال یوں ظاہر کرتا کہ ماموں مسکینی گاڑی مرحومہ کو آخری غسل دے رہے ہیں۔ اتفاق سے ماموں مسکینی کچھ دنوں کے لیے گاڑی مرحومہ کو داغ مفارقت دے کر گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ ان کی قائم مقام واجب الاحترام قصیدہ بیگم نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ماموں کی چہیتی کار پر
ملبہ برائے فروخت ہے کا بینر لگوا دیا تھا۔ اہل خانہ نے گاڑی کو سٹور کا درجہ دے دیا تھا۔ گاڑی میں پچھلی نشست پر ایک گھاس کاٹنے والی ناکارہ مشین رکھ دی گئی تھی۔ اگلی نشست جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، گھر کی پالتو بلی مانو کے نام الاٹ کر دی گئی تھی۔ ڈیش بورڈ پر بلی کو ماں عیال دودھ پیش کیا جاتا تھا، جبکہ گیئر بلی کے بچوں کے لیے چڑھائی چڑھنے اور اترنے کی تربیت گاہ بنا ہوا تھا۔ آئینی بریک چھیچڑوں کے لیے پلیٹ کا کام دیتی تھی۔ گاڑی کی جو چھت کالی نظر آتی تھی، اس پر مکھیاں تابش آفتاب سے مستفید ہوا کرتی تھی۔ ڈگی قصیدہ بیگم اور ان کے اہل خانہ اس ڈر سے نہیں کھولتے تھے کہ جنات ڈگی میں نہ آن بسے ہوں۔ جنات اگر بوتل میں بند ہو سکتے ہیں تو ڈگی میں تو اپنا جلسہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹائر اور ٹیوب جگہ جگہ سے سوزش کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قصیدہ بیگم اپنے نوکر کو کئی بار ٹائر موچیوں کے ہاں فروخت کرنے کا حکم صادر فرما چکی تھیں۔ موچیوں نے ٹائر قبول کرنے سے کہہ کر انکار فرما دیا تھا کہ یہ ٹائر جوتوں میں استعمال کر کے انہوں نے اپنی تجارت کو خیر بات نہیں کہنا۔ چند دنوں کے بعد ماموں مسکینی گھر واپس لوٹے تو ملبہ برائے فروخت گیٹ سے باہر دیکھ کر بھنا گئے۔ اپنی پہلی فرصت میں قصیدہ بیگم کے احکامات کو کالعدم بنانے میں مصروف ہو گئے۔ گھاس کاٹنے کی مشین کو فرش پر دے مارا، کپڑوں کی میلی گٹھری کو کک لگا کر بیگم کے گول پوسٹ میں پھینک دیا۔ گول پوسٹ سے ہماری مراد وہ چارپائی ہے جس پر محترمہ قصیدہ بیگم خفگی و بے چینی کے عالم میں آرام فرما رہتی تھیں۔ خوش قسمتی سے بلی تلاش رزق میں کسی قصاب کے ہاں روانہ ہو چکی تھی، لیکن بلی کے بچوں کی باعزت طریقے سے گاڑی کی چھت پر منتقلی کر دی گئی تھی۔ سب سے بڑی بات کہ ماموں مسکینی نے قصیدہ بیگم کو احتجاجاً گاڑی کی صفائی دھلائی اور تزئین و آرائش کے لیے ٹھیکہ دے دیا تھا۔ ماموں مسکینی کا اس ٹھیکہ دینے پر جو بیان جاری ہوا وہ یہ کہ اس ٹھیکے سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والی قصیدہ بیگم کا تزکیہ نفس بھی ہو سکتا ہے۔ مشرقی بیگمات کی طرح قصیدہ بیگم پہلے تو اپنے مجازی خدا سے ٹکر لے لیا کرتی تھی، مگر اب وہ ماموں کا ڈھیٹ اور پتھر پن بھانپ گئی ہیں تو گاڑی مرحومہ کے مزار مبارک کو انتہائی دیانتداری سے جھاڑ پونچھ کر رکھتی ہیں۔ شب برات کا موقع آتا ہے تو چاروں اطراف سے مزار کار کو دیے گھیر لیتے ہیں۔ وہ نشست جہاں پر گھاس کاٹنے والی مشین رکھی جاتی تھی، اب بچے وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ماموں جان مطالعہ اور نوکر نوکرانی سے تاک جھانک کرتا ہے۔ بقیہ اہل خانہ بھی اس چار دری میں بیٹھ کر گائے بگائے سہانے موسموں کا لطف اٹھایا کرتے ہیں۔ جدید الخیال بیٹیاں بھی گاڑی کے مرکز پر اور کبھی اندر بیٹھ کر رسالے پڑھا کرتی ہیں، مگر پچھلے کئی روز سے قصیدہ بیگم بیماری کے شکنجے میں آئی ہیں تو بیٹیاں انہیں رات دن گاڑی میں مکفر رکھتی ہیں تاکہ گھر میں جراثیم مادر کی افزائش کا امکان باقی نہ رہے۔ قصیدہ بیگم روزانہ گاڑی میں بیٹھ کر نوکرانی سے سر کی مالش کرواتی ہیں۔ کل ہی کی بات ہے کہ قصیدہ بیگم کے دماغ کو ٹھکانے لگانے کے لیے مساج جاری تھا کہ جدید الخیال بیٹیوں کی الٹرا ماڈ سہیلیاں گھر میں آن ٹپکیں۔ خالہ جان کی تیل مالش پر ہنسی یا خدا جانے اس آئینی ملبے و مرکت پر انہیں ہنسی آئی۔ جدید الخیال بیٹیوں کی سہیلیوں کی اس ہنسی پر بوڑھے والدین کا سخت نوٹس لیا، جنہوں نے پرانی کار لا کر اور بیمار ہو کر اپنی بچیوں کی ناک کٹوا دی تھی۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔